کوئی بھی انسان کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی سائز کا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی زمانے میں پیدا ہونے والا ہو، یہ سب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تو پھر ارتقاء کا وہ تصور، وہ کانسیپٹ جو ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز اور ہماری اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے انسان نہیں ہے، بلکہ یہ کس کی اولاد ہے؟ نہیں، وہ یہ نہیں پڑھاتے۔ وہ پڑھاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اصل میں بندر کی یا چمپینزی کی اولاد ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں پھر ترقی کرتے 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 اس کی جسمانی ساخت، جسمانی بناوٹ یہ چینج ہوتی گئی، اور اس کا ایک ترقی یافتہ ڈھانچہ اور ایک ترقی یافتہ صورت جو ہے وہ انسان ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بننے کے بعد کسی چیز میں ریسرچ کر کے اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اور ایک یہ ہے کہ بنانے والا بیان کر دے کہ میں نے اس کو کیسے بنایا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ والا اگر خود بیان کرے تو وہاں شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی، بجائے اس کے کہ کوئی بننے کے بعد کسی چیز کو چیر پھاڑ کر کے اس کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کرے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بیان کر رہا ہے وہ آخری حد کی سچائی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چائے بنا دے تو چائے بنانے والا اس چائے کو جس طرح جانتا ہے، اس طرح چائے بننے کے بعد کسی لیبارٹری میں اگر لے جا کر اس کو چیک کیا جائے اور اس کے اجزائے ترکیبی کو الگ الگ کر کے اس کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کی حقیقت تک پہنچ جائے۔ لیکن چائے بنانے والے نے کیا کیا اس میں ڈالا ہے یہ چائے بنانے والے کو پتہ ہے۔ تو بنانے والا کسی بننے والے کی حقیقت کو جس درجے میں جانتا ہے، اس درجے میں اس بنی ہوئی چیز کو پھر چیر پھاڑ کر کے اس کے اعضائے ترکیبی، یعنی وہ کن چیزوں سے بنا ہے، اس کا پتہ لگانے والا حقیقت تک پہنچ جائے، یہ ضروری نہیں۔ اور اس کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ کوئی سائنسداں نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور وہ قرآن کریم میں خود اپنی شان بیان کرتا ہے کہ الا یعلم من خلق، کہ بنانے والے سے زیادہ بننے والے کو اور کون جان سکتا ہے، یعنی خالق سے زیادہ اپنی مخلوق کو اور کون جان سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ صرف ہمارا خالق اور ہمارا پروردگار ہی جان سکتا ہے۔ اور اس نے فرما دیا کہ ہم نے سارے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا ڈارون کا وہ نظریہ ارتقاء جو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے اور اس کا بیس ہے، وہ یہاں سے باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں جو حقائق بیان کر دیے، ان سے بڑھ کر حقیقت اب کوئی سائنسداں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس سائنسداں کی کھوپڑی میں عقل کا جو خزانہ دیا ہے وہ بھیک بھی ہے، کس کی دی ہوئی؟ ہمارے پروردگار کی دی ہوئی۔ اس لیے جس بارگاہ سے اسے بھیک ملی ہے اس کی بات ہی قابل اعتبار ہوگی، اور اس کے مقابلے میں کسی سائنسداں کی اگر کوئی بات اس کی بات سے ٹکراتی ہو تو رب کی بات کو قبول کیا جائے گا اور سائنسداں کی بات کو دیوار سے مار دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کسے باشد۔ اس لیے سچائی یہی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے انسان کو ہی انسان کی شکل پہ پیدا کیا، اور ایسا نہیں ہوا کہ انسان جو ہے وہ اپنی شکل، اپنی صورت اور اپنی بناوٹ میں پہلے کچھ اور تھا، پھر ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا۔